یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی تب ہو سکتی ہے جب درد پہچانا جائے۔ ہم درد وہی ہوتا ہے جو درد سے گزرا ہو۔ تو جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں، بھوک دیکھی نہیں، پیاس دیکھی نہیں، تو اس کو پیاس اور بھوک کی کلفت کا اور اس کی اذیت کا، اس کی تلخی کا اور اس سے پیدا ہونے والی بے چینی کا، اضطراب کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا رب آسودہ حال لوگوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی اس مشق سے عملاً گزار کے بتاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک میں بلکتے بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے، پیاس سے تڑپتے ہوئے جاں بلب لوگوں کی صورت کیا ہوتی ہے۔ کل جب فلسطین میں تڑپتے ہوئے جاں بلب بچے بھوک اور پیاس سے العطش اور الجوع پکارتے ہوئے اپنی جان دیں تو تمہیں احساس ہو کہ بھوک کی تلخی کس قدر جان لیوا ہوتی ہے۔ آج روزے کی اس حالت کے اندر، غزہ کے اندر ان تڑپتے ہوئے بچوں کا درد سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج غزہ کے تڑپتے ہوئے ان بچوں کی حالت کا تصور کریں جب ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ بھی سوکھ جائے، جب بوند پانی کی اور دو لقمے کھانے کی بھی میسر نہ ہو، لوگ سسک سسک کے جانے دے رہے ہیں۔ یہ بچے کل قیامت کے دن ساقی حوض کوثر کے سامنے جب ان حکمرانوں کا گریبان پکڑیں گے تو یہ کیا جواب جرم دیں گے اس دن رسول اللہ کے سامنے؟ یہ کیسے اللہ کا سامنا کریں گے؟ یہ بچے ان کو ان کے گریبان سے پکڑ کے جب حشر کے میدان میں گھسیٹیں گے تو یہ قوت نافذہ رکھنے والے، اثر و رسوخ رکھنے والے، یہ بڑی بڑی فوجیں رکھنے والے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو یہ مہینہ شہر مواسات ہے۔ اللہ اکبر! اور میرے اور آپ کے آقا و مولا تو شہر مواسات کا نور بانٹنے آئے ہیں۔ خود حضور کے مبارک بطن اقدس کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں کا کس طرح خیال رکھتے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں کسی غزوے سے کثیر تعداد میں آئی تھی، تو اس غرض سے حاضر ہوتی ہیں کہ ایک غلام یا ایک لونڈی عطا کر دی جائے، کام کاج میں ہماری معاونت ہو جائے۔ شہزادی کھڑی ہے حضور کے در پہ اور داماد کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں پڑے ہوئے چھالے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا۔ فرمایا میں تو ان غلاموں اور لونڈیوں کو بیچوں گا اور اس سے جو رقم ملے گی، جو پیسے ملیں گے، بدر اور احد کے شہیدوں کے یتیموں کی کفالت کروں گا، مدینے کے مفلوق الحال لوگوں کی، بیواؤں کی، اراملہ کی، مساکین کی، یتاماں کی کفالت کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ المنورہ میں بدر اور احد کے شہیدوں کے یتیم بچوں کا، مفلوق حال لوگوں کا، اراملہ، مساکین، یتاماں اور مدینہ کے غرباء کا حضور کو اتنا خیال ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ چھالے ہیں اور حضور اپنی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن کہا کہ میری شہزادی تکلیفیں سہ لے گی لیکن ان کی ضرورت مقدم ہے۔ آج غزہ کے یتیموں کے لیے گنبد خضرہ میں حضور کا دل کس طرح تڑپ رہا ہوگا؟ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تصور آتے ہی امت کے لیے جو ان کا درد ہے، اللہ اکبر، وہ ساتھ ہی یاد آتا ہے۔ وہ شہزادی کونین جن کا تصور آتے ہی تقدس اترنے لگتا ہے۔ آج مخدرات اسلام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بتائی ہوئی تعریف کے مطابق اپنے پردے کی حفاظت کریں، اور یہ امت غالب تبھی ہوگی جب یہ پردے میں سمٹ جائے، چاہے سجدے ہیں، چاہے رکوع ہیں، قیام ہیں، اونچے اونچے مینار ہیں مسجدوں کے، بڑے عالی شان گنبد ہیں، بڑی بڑی درس گاہیں ہیں، لیکن حیا کا جوہر لٹ گیا تو سمجھ لو کہ امت اپنا وجود کھو بیٹھی۔